حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں کیے جانے والے سیز فائر معاہدے کی شرائط پر اتفاق کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اسرائیل نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ان کے بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کر رہا۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک قابل قبول معاہدے کے لیے وہ اپنا وفد مصر بھیج رہا ہے۔ حماس کے اعلان کے بعد غزہ کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں نے جشن منایا، لیکن اس اعلان کے فوراً بعد اسرائیلی فوج نے رفح کے مشرقی علاقے میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کا دعویٰ ہے کہ رات کے وقت متعدد اسرائیلی ٹینکوں اور طیاروں نے رفح کے مختلف علاقوں اور گھروں کو نشانہ بنایا اور ان حملوں میں 20 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ مارے جانے والے 20 افراد کا تعلق حماس سے تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفح میں ہونے والا یہ فوجی آپریشن ٹارگیٹڈ یا محدود تھا۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس حملے سے پہلے انہوں نے رفح میں موجود 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ہیومینیٹیرین ایریا یا محفوظ علاقے میں منتقل ہونے کا کہا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے غزہ کی جانب رفح کراسنگ کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ مصر اور غزہ کا بارڈر ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تجویز کیے گئے معاہدے کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن بی بی سی کو ایک سینئر فلسطینی حکام کی طرف سے ملنے والی معلومات کے مطابق اگر جنگ بندی کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو حماس اسرائیل کے خلاف اپنی ہاسٹائل ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس سے لگتا ہے کہ حماس اپنی مسلح جدوجہد کو ختم کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن یہ 2 فیزز پر مشتمل سیز فائر معاہدے کے اختتام پر ہی ممکن ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ہر مرحلہ 42 دن تک جاری رہے گا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں 50 فلسطینی قیدیوں کے بدلے یرغمال بنائی گئی اسرائیلی فوجی خواتین کا تبادلہ شامل ہے۔ اس عرصے میں اسرائیلی فوجی غزہ کے اندر موجود رہیں گے، لیکن سیز فائر کے 11 دنوں کے اندر اسرائیل غزہ کی پٹی کے مرکز سے اپنی فوجی تنصیبات کو ختم کرنا شروع کر دے گا اور شمالی اور جنوبی غزہ کو جوڑنے والی مرکزی شاہراہ سے بھی ہٹ جائے گا۔ 11 دنوں کے بعد فلسطینیوں کو غزہ کی شمالی پٹی میں واپس جانے کی اجازت مل جائے گی اور دوسرے مرحلے کا اختتام دیرپا امن اور غزہ کے بلاکیڈ کے مکمل خاتمے کے ساتھ ہوگا۔ اسرائیل نے یہ معاہدہ مسترد کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی بات چیت کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔